واقعہ کربلا کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک ہلاکت خیز موذی مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کو پیٹ کا درد اور آنتوں میں زخم، اس درد کی شدت کی وجہ سے وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں نے اب زندہ نہیں رہنا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اسے امور سلطنت کے بارے میں کچھ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ سلطنت کا نام سنتے ہی اس کا بڑا بیٹا غصے سے اکارت سے پکار اٹھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سلطنت کے اوپر جس کی بنیاد تو نے نواز رسول کے خون پہ رکھی ہے، جس اقتدار کو تو نے حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان شہید کر دیا، ایسی سلطنت کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو جب یزید نے یہ اس کی باتیں سنی اپنے بیٹے کی، تو وہ پہلے ہی تڑپ رہا تھا، تو اس نے اور اس کا عذاب تیز ہو گیا اور وہ اپنے پاؤں پٹاخنے لگا بستر کے اوپر۔ اتنا اس کو شدید درد اور اس کی آنتوں میں جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی آنتیں باہر آنا شروع ہو گئی، اور ایسی گندی اسے بدبو آنا شروع ہو گئی، اور اس کے جو درد اور آنتیں اس کی باہر آ رہی تھی اسے کوئی قریب ہی نہ آتا اس کے پاس۔ وہ اس کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگتا، ہر قسم کا پانی اس کے پاس موجود، لیکن حلق سے نیچے نہ جاتا، اور وہ پانی پانی کرتا اور ایسے چیختا جیسے سور کی آوازیں، ایسے وہ آوازیں نکالتا۔ اور پھر جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو نہ غسل دیا نہ کفن کیا، کچھ بھی نہیں، اسی طرح اٹھا کے اس کو قبر کھود کے اس میں دفنا دیا۔ اور ایک اور جگہ پہ مصنف نے لکھا ہے کہ بلکہ وہ ایک رومی و نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، اور وہ اس لڑکی پہ مار مٹنے لگا، تو لڑکی جو تھی وہ دل و دلی اسے نفرت کرتی تھی۔ تو پھر لڑکی نے ایک دن اس کو کہا کہ رنگ رلیاں منانے کے لیے فلان جگہ پر ہم جاتے ہیں۔ تو یزید وہاں پہ چلا گیا، وہ لڑکی تھی، ایک یزید تھا اور کوئی بھی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو لڑکی یزید کے قریب آئی اور آ کر کہا کہ تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نے اس کے نواسے سے وفا نہیں کی، تو مجھ سے کیا وفا کرے گا؟ تو اس نے خنجر نکالا، اس کا پیٹ پھاڑا، اس کی آنکھیں نکالی، یعنی اس کے ایسے اس کی دردناک حالات سے اس کو قتل کیا، وہ بیان نہیں کوئی کر سکتا، وہ قتل کر کے وہاں پر پھینک کر وہ چلی گئی۔ اور جو یزید کے نوکر چاکر تھے وہ اس کو ڈھونڈتے رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش تھوڑی سی جو بچی ہوئی ہے، کیونکہ کتوں نے چرند پرند نے کھا لی تھی، تو انہیں وہاں پر ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دی۔ اور اس کی قبر کا حال کیا ہے؟ اس کی قبر کا حال یہ ہے کہ پہلے اس کی قبر جہاں پر تھی وہاں پر اٹیں اور پتھروں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا، کیونکہ لوگ جو بھی آتا وہ اٹیں اور پتھر اس کی قبر پہ مارتے تھے۔ تو اب وہاں پر ایک کارخانہ بن گیا ہے جہاں پر وہ شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں، اور وہ کارخانے کی بھٹی جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر لگی ہوئی ہے، یعنی 24 گھنٹے اس کی قبر پہ آگ جلتی ہے۔ یہ دنیا میں اس کا عذاب ہے، آخرت میں پھر عذاب کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔